اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جریج نکیلی چھت والی چھوٹی سی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا تھا۔ اس کی ماں آئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے واضح کر کے دکھایا تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے واضح کیا تھا کہ جب اس کی ماں نے اسے بلایا تھا تو اس نے کس طرح اپنا ہاتھ اپنے ابروؤں پر رکھا تھا اور پھر اسے بلانے کے لیے اپنا سر اوپر کی طرف کیا تھا تو آواز دی، جریج میں تیری ماں ہوں، میرے ساتھ بات کر۔ ماں نے عین اس وقت جریج کو بلایا تھا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا، میرے اللہ ایک طرف اور میری ماں ہے تو دوسری طرف میری نماز ہے، تو اس نے اپنی نماز کو ترجیح دی۔ وہ واپس چلی گئی، پھر دوسری مرتبہ آئیں اور بلایا، جریج میں تیری ماں ہوں، میرے ساتھ بات کرو۔ اس نے کہا، اے اللہ، یہ میری ماں ہے اور یہ میری نماز ہے۔ انہوں نے نماز کو ترجیح دی تو ماں نے دعا کی، اے اللہ، یہ جریج ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، اس نے میرے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا ہے، یا اللہ تو اسے بدکار عورتوں کا منہ دکھانے سے پہلے موت نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اس کو یہ بددعا دیتی کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے تو وہ ہو جاتا۔ فرمایا، بھیڑوں کا ایک چرواہا بھی اس کی عبادت گاہ میں پناہ لیا کرتا تھا، اس کے سائے میں آ بیٹھتا تھا۔ فرمایا، بستی سے ایک عورت نکلی، چرواہے نے اس کے ساتھ بدکاری کی، وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس عورت سے پوچھا گیا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ عبادت کرنے والے اس عبادت گاہ میں رہنے والے شخص سے ہے۔ تو وہ بستی کے لوگ اپنے پھاوڑے اور کدال لے کر آ گئے۔ انہوں نے جریج کو بلایا۔ انہوں نے اس وقت ان کو بلایا تھا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے ان لوگوں سے بات نہ کی۔ لوگوں نے ان کی عبادت گاہ گرانی شروع کر دی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اتر کر ان کی طرف آئے۔ لوگوں نے ان سے کہا، اس عورت سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ فرمایا تو وہ مسکرائے، بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر پوچھا، تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے کہا، میرا باپ چرواہا ہے۔ جب انہوں نے شرخوار سے یہ سنا تو لوگ پریشان ہو گئے، ہم نے آپ کی عبادت گاہ کو بیکار ہی توڑا، جو حصہ گرایا ہے اسے سونے اور چاندی سے دوبارہ بنا دیتے ہیں۔ تو جریج نے کہا، نہیں، لیکن اسی طرح مٹی سے بنا دو جس طرح سے پہلے تھی۔ پھر وہ اس کے اوپر عبادت گاہ میں چلے گئے۔ ایک روایت کے مطابق اگر ماں آپ کو نماز کے دوران پکارے تو نماز کو مختصر کر کے ماں کی مدد کے لیے جانا چاہیے۔ یہ اس بات کی اہمیت کو اور بھی زیادہ اجاگر کرتی ہے کہ اللہ کے بعد والدین، خاص طور پر ماں کا مقام کتنا بلند ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف نماز کا اہتمام کریں بلکہ اپنے والدین، خاص طور پر ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کی خدمت کریں۔ اللہ ہم سب کو